ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر تراج۔ ناظرین، پنجاب خصوصاً لاہور کی امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہو رہی ہے۔ چند روز پہلے انارکلی میں بم دھماکہ ہوتا ہے۔ کل ہی ایک عامل صحافی کو لاہور پریس کلب کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک بار پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ ہیں رانا تحمل علی خان، جو ایک سینئر صحافی ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ دہشت گردی کی اس نئی لہر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اظہر صاحب، جہاں تک یہ دہشت گردی کی نئی لہر ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہوگا چونکہ آپ بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں۔ جس دن انارکلی کا یہ بلاسٹ ہوا، اسی دن اس سے 48 گھنٹے پہلے کی رپورٹ چیک کریں تو پاکستان کی سرحدوں پر اور انٹیریئر پاکستان میں تقریباً 7 بڑے واقعات ہوئے۔ اسی دوران 2 پاک فوج کے جوان شہید ہو گئے بارڈر ایریا میں، اور دوسرے واقعات ہوئے، اور انارکلی بلاسٹ میں ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ انارکلی کا جو واقعہ ہے، اصل میں یہ تو بڑے دنوں سے میں خوف زدہ تھا کہ یہاں کچھ ہو نہ جائے، اللہ نہ کرے، لیکن وہی ہوا جو میری چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ انارکلی دہشت گردوں کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ تھا۔ وہ بڑے سکون سے آئے اور انہوں نے بائک کھڑی کی اور غائب ہو گئے۔ وہ اس میں ٹائم ڈیوائس تھی جو اپنے ٹائم پہ پھٹ گئی اور لوگوں کی جانیں گئیں، بے پناہ لوگ زخمی ہوئے۔ حالانکہ وہاں جس بلڈنگ کے نیچے انہوں نے بائک پارک کی وہ ایک بینک کی بلڈنگ ہے، ایک بڑا پلازا ہے۔ بینک کی بلڈنگ کے نو ڈاؤٹ کہ وہاں کیمراز بھی لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ہماری تفتیشی ارکان ابھی تک اس بندے تک نہیں پہنچ سکے جس نے وہ بائک یا وہ ڈیوائس انسٹال کی تھی۔ یہ سچویشن آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ جب ہم انارکلی میں مال سے انٹر ہوں یا سرکل روڈ سے انٹر ہوں تو وہاں سے انٹر ہونا ہی مسئلہ ہے، بہت مشکل ہے، چونکہ پوری انارکلی میں 3 رو میں بائکس کھڑی کر کے پارکنگ والوں نے پارکنگ سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں تو بہت مشکل، بائکس اور ایون پیدل چلنے والوں کا وہاں پیدل چلنا بھی محال ہے۔ یہ ہمارے جو وہاں انارکلی کے انجمن کے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، پارکنگ کی فیس لیتے ہیں، یا پنجاب گورنمنٹ یا لاہور گورنمنٹ لیتی ہے، جو بھی لیتی ہے وہ ایک غلط امپیکٹ ہے۔ پارکنگ ایریاز ہمیشہ سے الگ ہوتے ہیں، شاپنگ مالز الگ ہوتے ہیں۔ جب ان پارکنگ ایریاز کو اور شاپنگ مالز کو آپس میں گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے تو ایسے واقعات کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ یہ نو ڈاؤٹ ہماری آرمی کا، ہماری سیکیورٹی اداروں کا جو وہاں پہ نگرانی پر مامور تھے، سیکیورٹی گارڈز، ان کا یہ لیپس ہیں، ان کی غلطی ہے۔ ان کو اگر بر وقت وہ چیکنگ کر رہے ہوتے، لوگوں پر نظر رکھ رہے ہوتے، یا سیکیورٹی کی کوئی لیول بھی وہاں وہ اختیار کر رہے ہوتے تو ایسا واقعہ نہ پیش آتا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایک معصوم بچے سمیت 3 لوگ شہید ہوئے، جنہیں ہم ظاہر ہے وہ زندگی تو اللہ کی نعمت ہے جو بار بار نہیں ملتی۔ یہ ابھی واقعہ تازہ تھا اور کل ہی جرنلسٹ کو قتل کر دیا گیا پریس کلب کے سامنے۔ پریس کلب ایک اہم جگہ پر واقع ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اظہر صاحب، اگر آپ پریس کلب کی جو لوکیلٹی ہے اس حوالے سے بات کریں تو پریس کلب کے بالکل سامنے ہمارے امریکن کونسلیٹ ہے، اس کے بالکل چند 100 گز کے فاصلے پر 7 کلب روڈ ہے جہاں سی ایم صاحب خود بیٹھتے ہیں۔ بالکل ساتھ تھوڑا آگے جائیں ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے بغل میں ہی پی ٹی وی اسٹیشن ہے، گورنر ہاؤس بھی ایگزیکٹ وہیں قریب لوکیلٹی میں واقع ہے، پنجاب اسمبلی بھی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ پریس کلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر دیا جائے یا سیکیورٹی ادارے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی غیر ضروری جگہ ہے، یہاں سیکیورٹی نہ لگائی جائے یا یہاں کم از کم ایسا خیال نہ رکھا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ایک سینئر صحافی حسنین شاہ جو عامل صحافی تھے، ورکنگ جرنلسٹ تھے، ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن میں بطور کرائم رپورٹر کام کرتے تھے، انہیں کل شام بہیمانہ طریقے سے پریس کلب کے عین سامنے گولیاں مار کے ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک 13 سال کا بیٹا ہے، 4-5 سال کی بیٹی ہیں۔ ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو باپ کھو دیا۔ جس بندے نے بھی یہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے اس نے صحافیوں پر، حسنین شاہ کے اہل خانہ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن یہ مذمتوں کا سلسلہ
میرا نہیں خیال ٹھیک ہے. ہم صحافی وہاں کلب میں یا ایون دفاتر میں ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا سوائے قلم یا کمپیوٹر کے. ہم تو قلم اور کمپیوٹر سے لڑنے والے دوست ہیں, لوگ ہیں, اور ہمیں سرے عام گولیاں مار دی جاتی ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ حسنین شاہ کو گولیاں ماری گئی ہیں, یہ مجھے گولیاں ماری گئی ہیں, یہ آپ کو قتل کیا گیا ہے, یہ تمام صحافیوں کا خون کیا گیا ہے. یہ غلط ہے, یہ پوری دنیا میں اس کا احتجاج ہونا چاہیے. یہ آواز بہت دور تک جانی چاہیے. ایوان اقتدار کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحافی کا خون اصل میں ایک صحافی کا خون نہیں ہے, یہ پوری صحافت کا خون ہے. رانا صاحب اس وقت SHO بھی موجود تھے وہاں نا, تو یہ ایسے واقعات, یہ ساتھ پولیس لائن بھی ہے, تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو کیا یہ پولیس کی ناکامی نہیں ہے, انتظامیہ کی ناکامی نہیں ہے؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو بھی چھوٹا واقعہ ہو یا بڑا واقعہ ہو, میں تو دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہوں ان معصوم بچوں سے جو حسنین شاہ کے بچے ہیں, کہ ہم ان کے والد کو, ان کے باپ کا سایہ جو اب ان پر سر پر نہیں رہا, جو بھی ہو اب ان کے باپ تو نہیں آئیں گے نا. ہمارے سیکیورٹی ادارے ہی ذمہ دار ہیں, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ذمہ دار ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں ان سب سچویشن کو دیکھنے والے, انہیں اپنی ہی سیکیورٹی سے فرصت نہیں ہے, وہ ہماری سیکیورٹی کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک ایک قافلہ چلتا ہے, وہاں 70 سیکیورٹی گارڈ, سیکیورٹی اہلکار, پولیس والے, ایون آرمی والے, ایون دوسرے گارڈ سارے ہوتے ہیں ساتھ میں, اور ایک ایک قافلے کے ساتھ 70 گاڑیاں ہوتی ہیں, ساتھ میں ایمبولینس بھی چلتی ہے. صحیح. لیکن انہیں عوام کی تو پرواہ نہیں ہے. جب یہ لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں پھر یہ اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کی جان کو بعد میں خطرہ نہیں ہوتا, یا صرف حکومت میں رہتے ہی وہی خطرہ ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک شبہ ہے, یہ دکھاوا ہے, لوگوں پر روب ڈالنے کی ایک طریقہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ چکا ہے. لوگوں کی خدمت کے نام پر ووٹ لے کر آگے آنے والے MPs, MNA, سینیٹرز بننے والے لوگ بعد میں صرف اپنی اناؤں کے لیے گارڈز رکھتے ہیں, سیکیورٹی رکھتے ہیں, اور وہ حکومتی خرچے پر چلتے ہیں. اگر یہی سیکیورٹی والے یہ پوائنٹس پر کھڑے ہوں تو ایسے واقعات ہو ہی نا. صحیح ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.